ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آسانی اور سہولت، جیسے میں کہہ رہا ہوں کنوینئنس، وہ ایک بہت مشہور مارکیٹنگ کا ایک آدمی ہے، اس نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت کسی بھی چیز کو بازار میں بیچنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ یہ تاثر پیدا کر دیا جائے کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ آپ یہ لے لیجئے، اس سے آسانی ہوگی، کنوینئنس ہو جائے گی، آسانی، سہولت ہو جائے گی۔ آپ یہ لے لیجئے، سہولت ہے۔ سہولت ان کے یہاں قدر کا درجہ رکھتی ہے۔ جب ہم سہولتوں کو قدر بناتے ہیں تو ایثار اور قربانی محال ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ آپ سے میں ایک عرض کروں، سیکریفائس، آپ کبھی غور کیجئے گا، بلکہ یہ ایک اور سوچنے کے لیے میں ایک سوال دیتا ہوں۔ قربانی اور سیکریفائس، یہ مثبت معنوں میں آخری دفعہ کب سنا تھا؟ اور اس میں پرانے قصے کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کا قصہ، انبیاء کے قصے، عہد حاضر میں قربانی اور سیکریفائس کا لفظ مثبت معنوں میں کہاں استعمال ہوا؟ آپ تلاش کیجئے گا، کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ الٹا منفی معنوں میں استعمال۔ مطلب میں کیا بے وقوف ہوں قربانی دیتے رہیں؟ ہم کیا قربانی دینے کے لیے ہیں؟ ہم سیکریفائس دیتے رہیں؟ اصل میں جو بندگی کی آئیڈیل سائیکی ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اگر اسے یہ اندازہ ہو کہ ارے مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے قربانی دی ہے کچھ، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، قربانی کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، مجھے ایثار کا موقع ملا۔ تو سہولت کی قدر کیا کرتی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے وہی دین میں بھی سہولت ہے، دین میں بھی آسانی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، بھائی یہ کیا بات ہوئی، آسانی تو دین میں بھی ہے، مغرب کی قدر کہاں سے ہوئی ہے؟ تو ہماری قدر ہو گئی۔ اب اس کو بھی یہ ذرا سمجھ لیں، قدر کہتے کسے ہیں؟ قدر کہتے ہیں جس چیز کی خاطر کچھ چھوڑا جا سکے اسے قدر کہتے ہیں۔ قدر کہتے ہیں جس چیز کو غیر مشروط اور مستقل ترجیح حاصل رہے اسے قدر کہتے ہیں۔ قدر کہتے ہیں میں اپنا کوئی بھی مقصد اس کی قیمت پر حاصل نہیں کروں گا، قدر اسے کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقاصد بنائے، آپ کہتے ہیں ان مقاصد کو تکمیل کرنی ہے لیکن ان اقدار کے ساتھ کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ویزیبلٹی ان کی قدر ہے، وہ کوئی خیر کا کام ویزیبلٹی کی قیمت پہ نہیں کریں گے۔ مطلب ہماری قدر تو نہیں ہے نا، تشہیر ہماری قدر ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم دین میں آسانی ہے، آسانی میں دین نہیں ہے، جس چیز کو قدر بناتے ہیں آپ اصل میں یہ طے کرتے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے، یہ مقدم رہے گی، اور اس کا حصول مطلوب دین ہے۔ آسانی مقصود نہیں ہے دین کے اندر۔ جب ہم دین میں کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی مطالبہ غیر فطری نہیں ہے۔ دین ہم سے کسی ایسے مطالبے کو نہیں کرتا جو ہمارے لیے، فطرت انسانی کے لیے جو بالکل نبھانا ہی ناممکن ہو، بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم دین پہ چلو گے تو تمہاری فطرت اور تمہارا نفس توازن اور صحت کی اس سطح پر پہنچے گا جس میں عافیت اور سکون اور اطمینان کا تجربہ حاصل ہوگا۔ لہذا صحت کو پانے کی، عافیت اور صحت کو پانے کی صراط مستقیم بھی دین ہی ہے۔ لیکن آسانی کو جب ہم دین میں آسانی قدر نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مقاصد دین پر سمجھوتا کر کے آسانی کا حصول نہیں ہوتا۔ لذت بھی دین میں قدر نہیں ہے۔
وہاں پہ قدر ہے. جدید تعلیم یافتہ آدمی کی سائیکی کیا ہے؟ جدید تعلیم یافتہ آدمی بھلے وہ مسلمان گھرانے کا ہو، اس کی نفسیاتی وضع کیا ہے؟ تعلم کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. تہذیبوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ تعلم اور اصلاح دو الگ چیزیں ہو گئی ہیں.